بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے سر کے بالوں کی چوٹی کی مینڈیاں مضبوطی کے ساتھ باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل کرتے وقت ان کو کھول دیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ بالوں پر 3 چلو پانی کے ڈال لیا کرو اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا کرو۔ یہ سنن نسائی کی روایت کا مفہوم ہے۔ غسل جنابت کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا پڑتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے جو کہ خشک رہ جائے، بلکہ بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ انسان کا غسل نہیں ہوتا۔ اب خواتین بعض اوقات سر کے بالوں کی چوٹی بنا لیتی ہیں، تو کیا غسل جنابت کرتے وقت ان کے لیے چوٹی کو کھولنا ضروری ہے یا چوٹی کے اوپر ہی پانی بہانے کی گنجائش ہے؟ اس سوال کا جواب اس روایت میں ارشاد فرمایا گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنے سر کی چوٹی کے گریں مضبوطی کے ساتھ باندھا کرتی ہوں، تو کیا غسل کرتے ہوئے مجھے چوٹی کو کھولنا پڑے گا یا میں ایسی ہی پانی بہا دوں؟ تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چلو پانی لے کر سر پر بہا لیا کرو اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیا کرو۔ گویا کہ اگر کسی خاتون نے بالوں کی چوٹی بنا رکھی ہے تو غسل کے لیے اس کو چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا یقین کر لے کہ سر کے بالوں کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے۔ چوٹی کو کھولے بغیر ہی اس بات کو یقینی بنا لے کہ سر پر پانی ڈالے اور سر کے ہر حصے تک، بالوں کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ سر کے بال ہر طرف سے گیلے ہو جائیں اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچ جائے تو غسل کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔